دنیا کے جو بڑے بڑے رئیس ہیں انڈیا کے دبئی کے سب سے میرا سلام دعا کرکٹ کے زمانے میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں اللہ ماشاءاللہ. دنیا تقدیری ہے, اس سے محنت کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں میرے دوستو. تو اس دنیا کو ترجیح نہ دو. دنیا 60-70 سال ہے, آخرت ہمیشہ کی ہے. 60-70 سال کرائے کے مکان میں ہم سب کچھ لگا دیں اور وہ دارالقرار, اللہ کہہ رہے ہیں وہ دارالقرار وہ ہے, قرار ٹھہرنے کی جگہ وہ ہے. یہ تو آج نکل جائیں. ہمارا جنید جمشید ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا, پتہ بھی نہیں چلا, آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا اس کا جہاز کریش کر گیا. میرے فون میں 100 آدمیوں کا نمبر میں نے ڈیلیٹ کیا ہے. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا, مجھے کیا پتا یہاں 3 نوجوان بیٹھے تھے, میں یہاں گیا وہ نوجوان وہاں گئے, وہ 3 نکلے, کسی گاڑی نے ان کو مارا, تینوں انتقال کر گئے. آخری بیان سن رہے تھے, پتہ نہیں کون سے. میں نے 2-3 کلپ دیکھے کہ آدمی آخری بیان کرتے انتقال کر گیا. تو میرے دوستو دنیا کو مقصد نہ بنائیں. فرمایا جو دنیا کو مقصد بناتا ہے اللہ اس کے دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتے ہیں, اس کے دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتے ہیں. دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے, جیسے صحابہ نے استعمال کی, چھوڑنی نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے مال مومن کے لیے نعمت ہے, نعمت ہے. اسی مال سے صحابہ جو ہے 10 مبشرہ بن گئے. تو اس کو ایسے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ نے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں آپ نے دنیا کے بارے میں سوچا نہیں ہے, جہاں آج ہمارے 24 گھنٹے لگ رہے ہیں, 24 گھنٹے لگ رہے ہیں. میرے دوستو اللہ قدرت رکھتا ہے, 1 گھنٹے میں سال کی روزی پہنچا دے, 1 گھنٹے میں 1 مہینے کی روزی پہنچا دے. تو میرے دوستو دین کو مقصد بنانا ہے. دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے. آدمی گائے لینے جاتا ہے, بھینس کو دودھ کی وجہ سے, گوبر کی وجہ سے. گوبر تو پیکیج کے ساتھ آتا ہے, اصل تو مقصد گائے ہے. اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ دین کو ترجیح دیں گے, دنیا تو میرے دوستو اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں عزت والی رزق دوں گا, عزت والا رزق. تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, اچھا کہتے ہیں جس کے اندر دنیا غالب ہے یا آخرت غالب ہے, یہ لمبے نفل پڑھ کے چیک کرے, اللہ اکبر کرے, اب یہ دیکھے اس کی نماز میں دنیا غالب ہے یا آخرت غالب ہے. دنیا آئے گی, پوری طریقے سے آئے گی, یہ اس کو ہٹا کے آخرت کی محنت کرے, آخرت کی طرف جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت پہ, اس پہ بھوکے ایسے ٹوٹیں گے, ایسے لوگ ایسے ٹوٹیں گے, بھوکے کھانے ٹوٹتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی, تعداد بڑھ جائے گی, لیکن ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی. یا اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟ کیا دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت. تو میرے دوستو اللہ نے ہمیں جینے کے لیے نہیں مرنے کے لیے بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے لیے بھیجا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی گزارش ہے, دیکھو سچ بتاؤ, برا نہ ماننا بھائی, برا نہ ماننا. آئی فون جب گرتا ہے نیا ہاتھ سے سڑک پہ تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے نماز چھوڑنے کی ہوتی ہے؟ بتاؤ بھائی. آئی فون کی بھی ہونی چاہیے, کیا نماز کی بھی ہوتی ہے؟ میں جب گھر جاتا ہوں نا, بیوی پہچان جاتی ہے آج مجھے دنیا کا نقصان ہوا ہے, نہ آخرت کے نقصان کو بیوی بھی نہیں پہچانتی. صحابہ کا آخرت کا نقصان ہوتا تھا میرے دوستو, روتے تھے نا. فرمایا مومن کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ گر گیا, اور منافق کے گناہ ایسے ہے جیسے اس نے ناک پہ سے مکھی اٹھا دی. میرے دوستو یہ دنیا تمام خطاؤں کی جڑ ہے, اس کو ترجیح دینا آخرت پہ. میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا تمام خطاؤں کی جڑ ہے. تو میرے دوستو اس کی حقیقت پہچاننا, اس لیے میرے دوستو اس سے تھوڑا تھوڑا بچ کے چلنا. ضرورت کی دنیا ہے, ضرورت کا انشاءاللہ تعالیٰ کرو. اور یہ پکی بات ہے, یہ پکی بات ہے, جس کو دنیا جو جتنی دنیا زیادہ استعمال کرے گا آخرت میں اس کا درجہ اتنا ہی کم ہو جائے گا. 5 اولو العزم نبی ہیں, 5, تمام 5 نبی دنیا کے یعنی ایسے حالات آئے ان سے زیادہ فقیری والی زندگی کسی نے بھی نہیں گزاری ہے. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فقیر ترین زندگی. 6 دن گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا, 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا. جب دنیا سے گئے تو تمام بیویاں بھوکی تھیں, چولہا جلانے کو تیل نہیں تھا. حسنین بھوکے, فاطمہ بھوکی, صحابہ بھوکے. لیکن میرے دوستو آپ نے ہمیشہ ان کو, جب بھی کوئی صحابی آیا ہے یا آپ کی بیٹی بھی آئی ہے, آپ نے عمل دیا, دنیا نہیں دی ان کو, حالانکہ ناجائز نہیں ہے. کتنا مشہور واقعہ ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں کہ آپ کے پاس ابا جان بکریاں مجھے دے دیں. اے فاطمہ تجھے بکریاں دے دوں کہ اللہ سے 5 کلمات دلا دوں؟ اللہ کے رسول میں تھک جاتی ہوں, آپ کے خادم ہے, خادم دے دیں. اے فاطمہ خادم دے دوں تجھے تسبیح فاطمہ اللہ سے دلا دوں؟ علی رضی اللہ عنہ آئے کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس جانور آئے ہیں, اے علی جانور دے دوں تجھے 5 کلمات اللہ سے دے دوں؟ ایک ہے بھیکار, وہ جو تھا بھیک مانگنے والا, اس کو بازار کا راستہ دکھایا. نہ جو صحابی آئے, ایک نہ گھر حالات صحیح نہیں ہے, کہ گھر میں سلام کر کے داخل ہو, مجھ پہ درود پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو. ایک صحابی آئے
کہ میرے جو ہے گھر کے حالات صحیح نہیں, میں چاہتا ہوں میری زندگی لمبی ہو اور میرا رزق بڑا ہو. کہا تو یہ نہیں کہا دبئی شفٹ ہو جا, یہ نہیں کہا تو کینیڈا چلا جا, کہا تو ماں باپ کی خدمت کر, رشتہ داریاں جوڑ, اللہ تیری زندگی لمبی کر کے کہ تیری روزی بھی بڑھا دے گا. عمل بتایا. میرے دوستو, ہماری تو بھوک میں بھی روزی ہے. حدیث میں آتا ہے جس کے 3 دن کے جس پہ فاقے آ جائیں, 3 دن کے فاقے آ جائیں, وہ اپنی حاجت کو نہ اپنی حالت سے نہ اپنی زبان سے کسی کو تذکرہ کرے, اللہ پہ واجب ہے 1 سال کی حلال روزی خود اس کو پہنچائیں گے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, جتنی زمین کی مخلوق ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے. 3 دن بھوک آ جائے, کسی کو سوال نہ کرے اور کسی کو دکھائے نہ, اللہ پہ واجب ہے 1 سال کی روزی گھر پہنچائیں. میرے دوستو, موت سے پہلے یقین بنانا ہے تو پہلا دشمن ہے دنیا کو دین پہ ترجیح دینا. نمبر 2 شیطان. اور یہ بات میرے دوستو پکی ہے, جو آدمی دعوت کا کام نہیں کرتا شیطان سے بچنا اس کا مشکل ہے, اللہ ماشاءاللہ. دعوت کا, کیونکہ مؤذن جب اذان دیتا ہے, مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے, حدیث ہے بخاری شریف کی, شیطان کان میں انگلیاں ڈال دیتا ہے, اس کی ریح خارج ہو جاتی, بھاگ جاتا ہے. میں جب کرکٹ کھیلتے تھے, ہم فلمیں بھی نعوذ باللہ کھل کے دیکھتے تھے, اس لیے بتا رہا ہوں بھائی, گانے بھی سنتے تھے, لیکن جب بھی اذان ہوتی تھی ہم میوزک بند, ٹی وی بند, بیوی دوپٹہ. کیوں کہ اللہ اکبر اذان دی ہے, اللہ اکبر کا مؤذن نے, شیطان بھاگ گیا. جب نمازی اللہ اکبر کہتا ہے شیطان واپس آتا ہے. مغرب کی نماز میں تو میرے پاس بہت آتا ہے کہ پتہ نہیں کھانے میں کیا ہوگا, ابھی افطاری نہیں ہے, جلدی سے نماز ہو جائے. تو شیطان واپس آتا ہے, رکعتیں بھلاتا ہے اور وہ جو ہے اپنا وسوسے ڈالتا ہے. تو ایک ہی اللہ اکبر ہے. دیکھو, ایک اینٹ لگی ٹوائلٹ میں, ایک اینٹ لگی ہے بیت الخلا میں, زمین آسمان کا فرق ہے. آدمی کسی کو کہے خنزیر, وہ آپ کو چماٹ مار دے گا. آپ قرآن میں خنزیر نماز میں پڑھے 500 نیکیاں ملتی ہیں. آپ کتا کلب کسی کو بولیں وہ گالی ہے, اور قرآن میں قلب پڑھیں تو 300 نیکیاں مل جاتی ہیں. آپ کسی کو کہیں وہ فرعون, وہ کہے گا ظالم تو ہوگا, تیرا باپ ہوگا. قرآن میں فرعون پڑھیں آپ کو 500 نیکیاں ملتی ہیں میرے دوستوں. تو میرے دوستوں, جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے, نمازی کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے. کیوں؟ مؤذن دائی ہے, دائی کی اللہ اکبر شیطان نہیں سن سکتا. اور دعوت دینے کا ثمرہ کیا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اس کو سب سے پہلے اپنے پیچھے کھڑے ہونے کی توفیق دیتا ہے. میرے دوستو, خواص عبادت قرآن میں نہیں ہے, حکم ہے. عبادات ساری احادیث میں ہیں, بالکل صحیح ہے. سارا قرآن دعوت سے بھرا ہوا ہے. اللہ کے نبی کو ان کو قرآن پڑھ کے سنائیں, ان کا ایمان بڑھے گا. اذا تلیت علیہم آیات ذات ایمانہ, جب انسان قرآن ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. آج مسلمانوں سے میرے دوستو دعوت چھٹ گئی ہے. دیکھو, برا نہ ماننا, میں نے 10 گھنٹے کرکٹ کھیلی ہے کرکٹ سمجھنے کے لیے. 10 گھنٹے. عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اپنا مولوی ابراہیم صاحب, یہ مولانا احمد صاحب, میں میرے دوستوں, میں نے مولوی جمیل کے ساتھ 40 دن لگائے. اللہ کی قسم, یہ وہ